السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، وقال اللہ تعالی اتضحکون ولا تبکون، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القید من دان نفسہ وعمل والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ الامانی، صدق اللہ العظیم۔ ایمان مفصل کی بحث میں آخرت کے مختلف معاملات اور مختلف حالات کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم بیان کر رہے ہیں، اور ان میں کچھ آیات کا حوالہ ہے کہ جس میں محشر میں وہ جب آیات جو بولتی ہیں محشر کے میدان میں، ان آیات کا تذکرہ ہے جن کو پڑھ کر بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے صحابہ تابعین رو پڑتے ہیں، اور ان کو اس بات کی فکر غم بن کے ان کے دلوں پہ چھا جاتی ہے کہ جب قرآن سورۃ یاسین کی آیت 59 پڑھی جاتی ہے اور وہ محشر میں بلند آواز سے بولا جائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، تو یہ وہ آواز ہے کہ جو پہلے جو کوئی دنیا میں سب میں اکٹھے ہونے پہ دھرم بنا ہوا تھا، عزت بنی ہوئی تھی، وہ اس کی کلی کھل جائے گی اور مجرم الگ کر دیے جائیں گے اور نیک الگ کر دیے جائیں گے۔ اسی بات کو سن کر کتنے ہیں جو رو پڑتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب اس آیات پہ آتے تو رک جاتے اور اس کو دہراتے اور ان کی غم میں دب جاتی، اور جب وہ بولتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا نام کہاں بولا جائے گا، کس گروپ میں ہم کھڑے ہوں گے۔ اس آیت نے ہمیں تمام دنیا کی راحتیں اور لذتیں بھلا دی ہیں، اور وہ اسی غم میں تمام اپنے کر و فر اور خوشبوئیں اور پوشاکیں چھوڑ کر بالکل سادہ بن گئے تھے، اور یہ غم اور فکر ان کو کھائے جا رہی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا حساب ہوگا، غم یہ ہے کہ ہمارا کس گروپ میں یا کن لوگوں کا ساتھ آ جائے گا، تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اہل باطل کے ساتھ نہ ہمیں کھڑا کر دیا جائے۔ حضرت سفیان ثوری تابعی فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ آیت پڑھتے تھے تو کانپ جاتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کس نام سے وہاں پہ پکارا جائے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض وہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی سخت آواز ہوگی، آج مجرم الگ ہو جاؤ، اس کو سن کر ہی ہمارا تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور قرآن کا ایک انداز ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں ہنسی اور مذاق اور خوشیاں یاد ہیں، تمہیں رونا نہیں آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں فرمان ضرور بتانا چاہیے کہ نبی پاک نے فرمایا معراج کی رات نے میں وہاں جہنم کے جو نظارے کر کے آیا ہوں، خدا کی قسم اگر تمہیں کچھ بھی معلوم ہو جائے تو تم تو کھانا پینا ہی چھوڑ دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار ہنسے ہیں، زہ کہتے ہیں کہ جس میں آواز بھی آئے اور دانت بھی نظر آ جائیں، کوئی خاص چانس نہیں ہے، بہت ہوتا تو ہلکا سا مسکرا دیتے، حقائق معلوم نہیں ہوتے، وہ گویا کہ سوئے ہوتے ہیں۔ اور اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو ہی بندے کی آنکھ بند ہوگی حقائق اس کے سامنے کھل جائیں گے، گویا کہ وہ جو زندگی گزار رہا تھا وہ سو رہا تھا، اور جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی، اور اس وقت اور اسی لیے مرتے ہوئے
किसी का कलमा पढ़ना या तौबा करना कबूल नहीं है, इसलिए कि वो नज़ारे जो गैब से रखते हैं, आंखों के सामने फरिश्ते और हिसाब की कुछ बातें वो सामने आ जाती हैं तो अकीदा नहीं रहता। इसलिए फिरौन के वो कलिमात अलान रब मूसा व हारून को झिड़क दिया गया था। अब तुम जब सब कुछ तुम्हें नजर आ गया है, आज तो हम तुम्हारा आज तो हम तुम्हें दुनिया को दिखाएंगे और तुम्हारा नमूना इबरत बनाएंगे बाद में आने वालों के लिए। तो जो फिरौनियत जहां भी होती है उसके लिए ये कुरान की आयत वार्निंग है कि अभी नहीं तुम जागे हो, तो जब जागोगे तो फिर कुछ बाकी ना होगा। हमारे चैनल का नाम है सफ़ी अलवानी, जरूर सब्सक्राइब करें और काम की बात का कमेंट जरूर दिया करें।